السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا دوست ایاز شوکت اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک بابا سرکل چینل۔ دن کا اجالا ختم ہوا تو رات کا اندھیرا چھانے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نیند کو دور کیا اور لوگوں کے حالات جاننے کے لیے نکل پڑا۔ دریں اسنا کی آپ رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے کہ آپ کے کان میں بچوں کے رونے کی آواز پڑی۔ جب اس آواز کے قریب ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہے اور اس کے ارد گرد بچے ہیں جو چیخ چلا رہے ہیں اور پانی کی بڑی ایک ہانڈی چولہے پر چڑھا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازے کے قریب گئے اور پوچھا، اے خدا کی بندی، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ بھوک کے مارے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ ہانڈی کیسی ہے جو چولہے پر چڑھائی ہوئی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں نے ان بچوں کو بہلانے کے لیے پانی رکھا ہے، سبحان اللہ، تاکہ یہ کسی طرح سو جائے اور یہ سمجھے کہ اس ہانڈی میں کھانے کی کوئی چیز ہے جو پک رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت دکھ پہنچا۔ فوراً ادھر صدقہ مال صدقات کا گودام گئے اور ایک بڑا تھیلا لیا۔ اس میں آٹا، گھی، چکنائی، کھجوریں، کپڑے اور درہم بھر کر ڈالے اور اپنے غلام اسلم سے کہا کہ اے اسلم، مجھے یہ سب کچھ اٹھا دو۔ اسلم نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کی طرف سے میں اٹھائے دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تیز لہجے میں اسلم سے کہا کہ اے اسلم، تیرا ناس ہو، کیا تم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا سکو گے؟ اسلم نے خاموش ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ سامان اٹھوایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ سامان لے کر اس عورت کے گھر گئے۔ وہاں پہنچ کر ہانڈی لی اور اس میں آٹا اور کچھ چکنائی اور کھجوریں ڈالے اور اپنے ہاتھ سے ہلانے لگے اور ہانڈی کے نیچے پھونکتے رہے کہ دھواں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کے اندر سے نکل رہا تھا، حتیٰ کہ ان کے لیے کھانا تیار ہو گیا۔ پھر اپنے ہاتھ سے نکال کر ان بچوں کو کھلاتے رہے یہاں تک کہ ان کا پیٹ بھر گیا۔ پھر باہر آئے اور شیر کی طرح جم کر بیٹھ گئے۔ آپ اسی حال میں رہے حتیٰ کہ وہ بچے خوش سے اچھلنے لگے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھے اور اپنے غلام اسلم سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں بیٹھ گیا تھا؟ اسلم نے کہا کہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تو مجھے یہ بات اچھی نہ لگی کہ ان کو ویسے ہی چھوڑ کر چلا جاؤں یہاں تک کہ ان کو ہنستا ہوا دیکھوں۔ جب میں نے ان کو ہنستے ہوئے دیکھا تو میرا جی خوش ہو گیا۔